السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں اقبال صادق آپ کی اردو کا ٹیچر الازہر آن لائن کلاسز کی طرف سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ پچھلے لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے 10th کلاس کی اردو کی کتاب کا پہلا شخصی خاکہ پڑھا تھا، جس کا موضوع تھا مولوی عبدالحق۔ پھر اس کی اختتام پر اس کی مشقی سوالات کے صراحت کے ساتھ ہم نے ایکسپلینیشن کی تھی۔ آج ہم اسی کتاب کے حصہ نظم کے پہلے شاعر احسان دانش کی حالات زندگی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 101 پر ملاحظہ کیجیے۔ صفحہ نمبر 101 حصہ نظم پہ میں بورڈ پہ بھی آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ آج ہم حصہ نظم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے پہلے شاعر کا نام ہے احسان دانش۔ آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے، تو آپ اپنی کتابیں ملاحظہ کیجیے۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ فخر کرتا ہوں، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آج کا موضوع ہے احسان دانش۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ پچھلے کلاسز میں شاعر احسان دانش کے ساتھ آپ کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ آج فرسٹ ٹائم آپ کی ملاقات احسان دانش سے ہوتی جا رہی ہے، تو اسی ملاقات میں آپ احسان دانش کو اور اس کی زندگی کی کارہائی نمایاں سے باخبر ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ احسان دانش کا ہماری اردو دنیا میں اور اردو ادب میں کیا مقام اور حیثیت ہے، اور اس نے اردو زبان و ادب کے لیے کون سی کارہائی نمایاں سر انجام دی ہے، جو آج اس معیار پر اس مقام پر ہے جو اسی کلاس کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ احسان دانش کے نام کے نیچے اس کی ولادت اور اس کی تاریخی وفات لکھی گئی ہے، جو میں بورڈ پہ بھی لکھ چکا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں لکھ چکا ہوں کہ احسان دانش کی پیدائش 2 فروری 1914 کو کندلا مظفر نگر UP یعنی اتر پردیش انڈیا میں ہوئی۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، اور ہندوستان کے ایک صوبے UP یعنی اتر پردیش کے ایک قصبے جس کا نام ہے مظفر نگر، اس کی ایک چھوٹی سی گاؤں کندلا میں اس کی پیدائش 1914 کو ہوئی۔ طویل زندگی گزارنے کے بعد، زندگی کی نشیب فراز سے برسر پیکار ہونے کے بعد آخرکار 22 مارچ 1982 کو پاکستان کے لاہور میں وفات پائی۔ اسی حساب سے جب ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو احسان دانش نے اپنی زندگی کی 68 بہارت دیکھنے کے بعد اسی دنیا سے کوچ کر گئی۔ تو یہ بات آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ احسان دانش کی پیدائش 2 فروری 1914 کو اور اس کی وفات 22 مارچ 1982 کو ہوئی ہے۔ اسی حساب سے اس کی پوری زندگی 68 سال یعنی 68 سال زندگی گزارنے کے بعد وہ اسی دارفانی سے کوچ کر گئی۔ اب ہم مزید پڑھنے جائیں گے کہ احسان دانش پیشے کے لحاظ سے کیا تھا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ احسان دانش کے بایو ڈیٹا اور حالات زندگی جو آج ہم پڑھنے جا رہی ہے، یعنی بایو ڈیٹا یا حالات زندگی،
حالات زندگی کیا ہے اس کی کچھ جل کیا ہے جو آج ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں. اس کی یہ ریڈنگ، اس کی یہ پڑھائی، اس کا یہ مطالعہ آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو چھیدہ خاص خاص نکات ہیں، خاص خاص باتیں ہیں، جو مشکل الفاظ کی معنی ہیں، جو ایسی باتیں ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہے احسان دانش کے حوالے سے، یہ ساری باتیں میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، آپ کو تفہیم کرانے جا رہا ہوں، یہ آپ ملاحظہ کرتے رہیے. تو اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ احسان دانش پیشے کے لحاظ سے کیا تھے. آپ اس حالاتی زندگی کے اندر پڑھ سکیں گے. آپ پڑھیں گے کہ احسان دانش نے جب آنکھ کھلی، یعنی اس کی پیدائش ہو گئی، تو وہ خوشحال گھرانے سے نہیں تھا، اور بچپن ہی میں گھر کی ساری ذمہ داریاں اور بوجھ اس کے کندھوں پر آ پڑا. اسی وجہ سے تلاشی معاش کے سلسلے میں اس نے دور دراز کے سفر کی. گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی. ابھی اس نے پرائمری تک باقاعدہ تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ احسان دانش نے کس کلاس تک تعلیم حاصل کی تھی باقاعدہ طور پر، تو وہ صرف پرائمری کی 5ویں کلاس تک اس نے تعلیم حاصل کی. پھر وہ جو ہے نا روزگار کے چکر میں نکل پڑی. روزگار کے چکر میں جب نکل پڑی تو بچہ تھا، لاہور آیا. لاہور سے پہلے بھی کئی جگہوں پر سٹے کیا اس نے، روزگار کے چکر میں شب و دن گزارے، لیکن جب وہاں پر اس کا کوئی گزارا نہیں ہوا، افاقہ نہیں ہوا، تو آخر کار وہ پاکستان کا جو لاہور ہے، دا کیپٹل آف پنجاب ہے، وہاں چلے آئے. اور وہاں ایک قلی کی، ایک مزدور کا کام کرنے لگے. ریلوے اسٹیشن پر ہوتی ہوئی وہ دن کے وقت مزدوری کرتے رہے، لوگوں کے سامانوں کو اتارتے اور لادتے رہے، اسی طرح لوگوں کے بوجھوں کو اٹھا کر مزدوری کرتے رہے. اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک معمار بھی تھے، مزدور بھی تھے، وہ ایک شاعر بھی تھے، ایک مصنف بھی تھے، ایک ماہر لسانیات بھی تھے، ایک نثر نگار بھی تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خود مزدور ہونے کی وجہ سے اور اس کی شاعری بھی مزدور دوست، انسان دوست شاعری ہے. مزدوروں کے لیے، اس کی بستی کے لیے، اس کی قسم پرسی کے لیے، اس کی افلاس اور غربت کے لیے اپنی شاعری میں اس نے آواز اٹھائی ہے. یہی وجہ ہے کہ احسان دانش کو شاعر مزدور کا لقب ملا. یہ ذہن نشین کریں کہ اگر آپ سے MCQs میں پوچھا جائے کہ احسان دانش کو ڈیش کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یا احسان دانش کا لقب ڈیش ہے، تو وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ شاعری مزدور، شاعری معمار یا شاعری مزدور جو ہیں، یہ احسان دانش کا لقب ہے اور اسی نام سے جانا جاتا ہے، اسی نام سے مشہور ہے اور اسی نام سے فیمس ہو چکا ہے، اور اسی نام سے لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ شاعر مزدور کون ہے؟ احسان دانش ہے. احسان دانش کس نام سے جانا جاتا ہے، کس نام سے وہ فیمس اور معروف ہے؟ تو وہ ہے شاعر مزدور. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اکثر MCQs میں پوچھا جاتا ہے. تو پیشے کے لحاظ سے وہ پہلے معمار، اسی وجہ سے شاعر مزدور مشہور ہوا، اور اس کے بعد ہی اپنا پرسنل مطالعہ کرتے رہے. اس کو شوق مطالعہ تھا، ہماری طرح نہیں تھا کہ پڑھتا بھی ہے، اسکول بھی جاتا ہے، کتابیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ اویلیبل ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا پڑھائی سے اس کا ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. ایک وقت ایسا تھا کہ وہ مزدوری کرتے رہے اور رات کے وقت خود پرسنل ذاتی طور پر کتابیں لے کر جو ہے مطالعہ کرتے تھے، اور اس مطالعے کے شوق نے اس کو اس معیار تک پہنچایا، اس مقام تک پہنچایا جو آج ہم یہاں پڑھتے ہیں، اور دنیا اور اردو ادب میں اس کا اپنا ایک مقام اور اپنا ایک نام ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ سبق پڑھنا کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کا، سبق پڑھنا کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کا، تیر نکل جاتا ہے اچھے بچوں کا. یہ سبق پڑھنا، یہ تعلیم حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، یہ جو شعر لانے کی مترادف ہوتا ہے، لیکن احسان دانش کے ذوق مطالعے کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ گئے. اس
حالاتی زندگی کے اندر، احسان دانش کی زندگی کی کچھ جھلکیوں کے اندر جن مشکل الفاظ کا استعمال ہو چکا ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ بورڈ پر لکھ چکا ہوں، اور اس کی معنی بھی میں لکھ چکا ہوں، اور اب میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ تو آپ دیکھیے، اس کے اندر ایک لفظ، ایک محاورے کا استعمال ہو چکا ہے، یعنی آنکھ کھلنا۔ یہ قواعد کی روسی محاورہ ہے۔ محاورے کی تعریف ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں اور آپ سمجھ چکے ہیں۔ آنکھ کھلنا، ہم نے کہا تھا کہ یہ اپنی مجازی معنی دیتی ہے، مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیدا ہو جانا یا جنم لینا، یعنی جب اس نے جنم لیا، جب اس کی پیدائش ہو گئی تو اس وقت اس کا گھرانہ مصائبوں میں، مشکلات میں اور صعوبتوں میں گرفتار تھا۔ اسی وجہ سے افلاس اور غربت نے احسان دانش کو بھی اپنی چنگل میں لپیٹ لیا۔ دوسرا لفظ ہے کہ وقت ایسا تھا کہ وہ خود پڑھنے سے بیزار تھے، مجبور تھے۔ پرائمری تک پڑھنے کے بعد وہ ذاتی طور پر مطالعہ اور مزدوری کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس مقام تک پہنچ گیا کہ اپنی ذاتی معاونت سے، ذاتی پیسوں اور ذاتی معاونت سے اس نے ایک کتب خانہ یعنی لائبریری بھی قائم کی۔ اور اس کے ساتھ ایک لفظ اور ہے، روپ مین شکل، صورت۔ ایک اور لفظ ہے کہ شوقی مطالعہ۔ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اس کو شوقی مطالعہ تھا، کتابیں نہیں تھی اس کے پاس، پیسہ نہیں تھا اس کے پاس، اسکول نہیں جایا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کو مطالعے سے، پڑھنے سے جنون کی حد تک پیار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج اس مقام تک پہنچ گیا۔ اور میں نے کہا بھی کہ سبق پڑھنا کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کا، سبق پڑھنا کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کا، تیل نکل جاتا ہے اچھے اچھوں کا۔ اور دوسری بات بھی میں نے کی تھی اس سے پہلے کہ وہ خود ایک مزدور تھے، وہ خود ایک معمار تھے، اور یہی وجہ ہے کہ معمار کی زندگی جتنی کٹھن ہوتی ہے، جتنی مشکلات سے بری پڑی ہوتی ہے، جو قسم پرسی اس کی ہوتی ہے، وہ سارے حالات احسان دانش نے خود سے، یہی وجہ ہے کہ اپنی شاعری میں اس نے مزدور کی حالت اظہار، اس کی جو بری حالت ہے، اس کی جو سقیم حالت ہے، اس کی جو کمزور حالت ہے، اس کو بیان کیا ہے اپنی شاعری کے اندر۔ وہ ایک انسان دوست اور مزدور دوست شاعر تھے۔ کہتے ہیں کہ دوسری شعراء کے برعکس احسان دانش کا کمال یہ ہے، اس کا فن یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ شاعری میں آسان الفاظ کا استعمال کیے ہیں، اور شاعری ہمیشہ عام فہم انداز میں، خود ساختہ آسان الفاظ میں لکھی ہے، تاکہ عوام کے خواص کے ساتھ ساتھ، خواص کیا ہے؟ خاص کی جمع ہے، یعنی خاص لوگوں کے ساتھ ہی عوام بھی اس کو سمجھے اور اسے نشین کر لے، اور پھر اس سے استفادہ کرے۔ استفادہ مین یعنی فائدہ حاصل کرے، مستفید ہو جائے اس سے۔ اور اسی طرح ہے غیر مانوس، وہ ہمیشہ ہندی کی غیر مانوس الفاظ، ایسے الفاظ، غیر مانوس کی تو ویسی مانوس یعنی اشنا، غیر مانوس ناشنا، اجنبی، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ مشکل الفاظ کا، ایسے الفاظ جس سے لوگ واقف نہیں تھے اس کا استعمال کبھی نہیں کرتے تھے، متروک الفاظ کا استعمال بالکل نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ احسان دانش کی شاعری پڑھتے ہوئے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ روزمرہ ہے، یہ نثر ہے یا نظم ہے۔ آسان اور خود ساختہ عام فہم انداز میں اس نے شاعری کی ہے، اور اس کے اندر موسیقیت، الاف، نغمگی، صلاوت، سجاوٹ، حلاوت بری پڑی ہے۔ یہ تھے اسی سبق کے اندر استعمال ہونے والے مشکل الفاظ، اس کی معنی اور اس کی مطالب میں نے آپ کو سمجھائی۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری سرے پر احسان دانش کی کچھ تصانیف کے نام دی گئی ہیں، جو میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ چکا ہوں۔ اس میں ہے کہ حدیث ادب، چراغاں، گورستان، جہان دانش، آتش خاموش اور شیرازہ وغیرہ۔ اب اس کی معنی میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ویسے تو اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہاں پر کچھ کتابوں کے نام ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، جو مشہور اور فیمس ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ حدیث ادب، حدیث تو خبر کو کہتے ہیں،
ادب لٹریچر کو تھے، یعنی ادب کی خبر، لسانیات پر مبنی ایک کتاب ہے جو میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں۔ دوسرا ہے کہ چراغ سے نکلا ہے، یعنی بہت سی چراغوں کا ایک ساتھ جلنا، قمقمی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی بہت سی چراغوں کا ایک ساتھ جلنا۔ وہ جو ناصر کاس بھی کہتے ہیں کہ یاد ہے سیری چراغاں ناصر، یاد ہے سیری چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئی کبھی یاد نہیں۔ اور یہاں پر ایک اور تصنیف کا نام ہے گورستان۔ گور کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ ہے گور، قبر کا وہ کنج مزار ہے، قبر کا وہ حصہ ہے جس کے اندر انسان کی میت اور لاش کو دفنایا جاتا ہے۔ اوستان رہنے کی جگہ، گورستان یعنی قبرستان، مردوں کی رہنے کی جگہ، یعنی شہر خاموشہ، بالفاظ ذکر ہم شہر خاموشہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگلا ہے کہ جہانی دانش۔ آخری عمر میں احسان دانش نے جہانی دانش کے نام سے اپنی خودنوش یا آپ بیتی لکھی، اور ایسی مستند اور ایسی خوبصورت طریقے سے، اتنی جان فشانی سے، استادانہ پن سے یہ کتاب لکھی ہے نثر میں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے اس کو 1978 میں اسی کتاب پر تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھ دیجیے گا کہ اگر آپ سے پوچھیں کہ جہانی دانش کیا ہے تو یہ احسان دانش کی آپ بیتی ہے، یا آپ سے یہ پوچھا جائے کہ احسان دانش کی آپ بیتی کون سی تصنیف یا احسان دانش کی آپ بیتی کا نام ڈیش ہے، یا احسان دانش کی آپ بیتی کا نام کیا ہے، تو وہ جہانی دانش ہے۔ اور اس کو کون سی کتاب پر تمغہ امتیاز حکومت پاکستان کی طرف سے ملا تھا، تو وہ ہے جہانی دانش۔ اگلا ہے آتش خاموش۔ کون سی آتش خاموش؟ دل کی آگ ہے جو اندر جلتی ہے، باہر اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور اگلا ہے شیرازہ۔ شیرازہ کیا ہوتا ہے؟ شیرازہ میں آپ کے سامنے لکھ چکا کہ وہ فیتا جو کتاب کی جزبندی کے بعد اس کی پشت پر لگایا جاتا ہے، یہ میں آپ کو پریکٹیکلی دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے، اس کی جزبندی جب کی جاتی ہے، یہ گدے اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں، تو پھر اس کو مضبوط کرنے کے واسطے یہ جو کپڑا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لگایا جاتا ہے تاکہ ان دونوں سائڈوں کو یہ مضبوط کر لیں، اس کو بند کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں شیرازہ۔ فیتا، وہ فیتا جو کتاب کی جزبندی کے بعد اس کی پشت پر لگایا جاتا ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں شیرازہ۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کو بتانی چاہوں جو کتاب میں نہیں ہے، جنرلی میں آپ کو بتانی چاہوں گا احسان دانش کے حوالے سے۔ اکثر پوچھا بھی جاتا ہے، پیپر میں بھی اس پر کوشچن اور سوال آتے ہیں کہ احسان دانش کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا۔ میں لکھ بھی چکا ہوں آپ کے سامنے کہ دانش ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھی۔ ترقی پسند تحریک کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر اور کلاسز میں۔ اور اسی طرح اس نے صرف شاعری نہیں کی، مختلف اصناف پر طبی آزمائی کی۔ اس نے شاعری بھی کی، اس نے نثر نگاری بھی کی، اور ساتھ ہی لسانیات پر بھی بہت کام کیا ہے۔ یعنی وہ ایک ماہری زبان اور ادیب تھے۔ یہ تھی ہماری آج کی کلاس، جس میں ہم نے احسان دانش کی بایو ڈیٹا کے بارے میں پڑھا۔ ہم کو معلوم ہوا کہ اس کی پیدائش، اس کی وفات، اس کی پوری زندگی کتنی تھی، پیدائش اور وفات کہاں پر ہوئی، کس تحریک سے وابستہ تھی، کون سی اصناف پر طبی آزمائی کی، پیشے کے لحاظ سے وہ کیا تھے، مشکل الفاظ کی معنی بھی آپ سمجھ گئے، اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔